السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عابر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوری۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہے اس کی عمر 60 سال ہے اور نام عبد الرحمان ہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی مہنگی گاڑی میں یہ دال چاول بیچ رہے ہیں۔ میں حیران ہوا یہ سن کر کہ یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بیچ رہے اور نہ یہ شوق سے بیچ رہے ہیں، لیکن اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دال چاول بیچ رہے ہیں۔ آئیے ان کی کہانی جانتے ہیں اور جانتے ہیں آخر یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا ہے، میں ایک فیصل آباد کی انڈسٹری کو جانتا ہوں کہ جس کا مالک باقاعدہ سائیکل پہ کپڑے بیچا کرتا تھا اور آج پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری میں اس کا نام بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ماشاءاللہ دال چاول سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے اور یہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور آگے کس طرح بڑھنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت گاڑی میں، بڑی مہنگی گاڑی، میرے خیال ہے جاپانی گاڑی ہے اور پرانی طرز کی ہے، آپ اس میں دال چاول بیچ رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ جاپان نے اس میں کچھ بھی کرنے سے کے لیے پابندی نہیں لگائی کہ اس میں دال چاول بیچیں، اس میں سامان لوڈ کریں، بندے بٹھائیں، جو آپ کی گاڑی آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس میں۔ نہیں تو آپ نے دال چاول بیچنے کا فیصلہ کیوں کیا، آخر کیا وجہ بنی؟ لاہور بہت بڑی آبادی کا شہر ہے، کھانے پینے کا ٹرینڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ میں 5 کروڑ کی انڈسٹری اس وقت نہیں لگا سکتا، تو میں نے کہا کہ گاڑی سے چاول بیچ کے 5 کروڑ کما لوں۔ کیا یہ کوئی مجبوری تھی، غربت تھی، آخر کیوں؟ نہیں، مجبوری دیکھیں، مرد کو، انسان کو کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے، بالکل بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو ابھی فی الحال جو تھا میں نے کہا کہ کوئی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے، گاڑی آپ کی، برتن گھر کے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، نفع نقصان آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو آپ نے گاڑی میں یہ کتنے کے چاول شروع کیے تھے، سٹارٹ کیے تھے بیچنے؟ 600-700 کے ہوں گے، 1000 کے ہوں گے، میکسیمم 700-800 کے ہوں گے۔ شروع میں جب آپ نے یہ چاول لگائے 700 کے لگائے تھے؟ جی، جتنے کے لگے سارے بیچ دیے تھے آپ نے؟ الحمدللہ۔ کتنے پھر آپ نے کمائی کتنی کی اس میں سے؟ سر جی، بات یہ ہے کہ جو بیچے اس میں سے پیسے بن گئے، کمائی اب میں گنتا نہیں ہوں پیسے، میری عادت نہیں ہے کہ میں گنوں کہ کتنے کما لیے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ جتنے کا میں سامان لے کے آیا تھا اس سے زیادہ میرے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے میں منافع میں ہوں۔ تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ گاڑی لی تھی یا جب آپ استعمال کرتے تھے، کبھی ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یار ایک دن آئے گا کہ میں گاڑی میں دال چاول بیچوں گا؟ نہیں، دال چاول بیچنا تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ گاڑی میں بھی دال چاول تو گاڑی میں بھی بندہ بیچ سکتا ہے، ریڈی پہ بھی بیچ سکتا ہے، ہر جگہ بیچ، میرے پاس گاڑی اویلیبل تھی، میں نے گاڑی میں بیچ دی ہے۔ یہ نہ ہوتی تو میں ریڈی پہ بیچ لیتا اگر ضرورت پڑتی تو۔ اب اللہ نے گاڑی دی تھی اور گاڑی بھی ایسی تھی کہ جس میں بیچ سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں، تو میں نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے ایک اچھے مقصد کے لیے، کاروبار کے لیے۔ تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ سر جی، میں اس سے پہلے بہت کچھ کرتا تھا، میں نے بہت کچھ کیا، جابز بھی کی ہیں، بزنسز بھی کی ہیں۔ تو وہ لائف سائیکل ہے ایک بندے کا، بندہ اپنی اتنی زندگی کے اندر بہت سارے کام اچھے بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے، نفع والے بھی کرتا ہے، نقصان والے بھی کرتا ہے، تو یہ تجربات ہوتے ہیں زندگی کے۔ اب آپ کا ایک تجربہ یہیں پہ آگے ٹھہرا ہے؟ جی، یہ تجربہ ٹھہرا نہیں ہے، یہ تجربہ شروع ہوا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ یہ کاروبار بڑھاتے ہیں اور بڑھ جاتا ہے تو آپ کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ یہ میں بیسیکلی ایک ذائقہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اس کی اپروول لوگوں سے لے رہا ہوں، کیسے ہیں، جو بھی کھاتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی جان کیسے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی تک ایک بھی نیگیٹو ریمارک نہیں ملا، تو جو میری حوصلہ افزائی ہے اور اس کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے آرام سے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ تو یہ چاول آپ خود بناتے ہیں یا بیگم بناتی ہے؟ جی، میں خود ہی بناتا ہوں، سارے کام آپ خود کرتے ہیں؟ بس ہیلپ آؤٹ تو سارے کر دیتے ہیں، ٹیم ورک ہی ہوتا ہے، اکیلا آدمی تو کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن گھر میں جو جس طرح فارغ ہوتا ہے اس میں مدد ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے نوکری چھوڑ دی، کاروبار سٹارٹ کیا، کوئی کاروبار کا کوئی ایسا فائدہ جو آپ کے ذہن میں تھا اور لوگوں کو نہیں پتا؟ سر، کاروبار کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے جو ہے نا خود باس ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، مرضی سے کام بند کرتے ہیں، آپ کو کوئی کہنے سننے والا نہیں ہوتا، اور جو آدمی اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اس کے اندر ہمیشہ بہتری سوچتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ میرا مفاد ہے نا، میرا کاروبار ہے، تو میں اس میں جو بہتری سوچوں گا اپنے لیے سوچوں گا نا۔ جاب کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں بے ایمان ہوں یا میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں پہ جاب کر رہا ہوں اس کو میں پورا وقت نہ دے رہا ہوں، پوری انڈسٹری سے نہ کر رہا ہوں، لیکن اس میں مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ تو آپ کے کوئی جاننے والے یا اہل محلہ کا اگر یہاں سے گزر ہوا ہے
تو کسی نے آپ سے بات چیت کی یا اس حوالے سے کچھ کہا؟ بہت آتے ہیں دوست یار, کیا کہتے ہیں وہ؟ خوش ہوتے ہیں. وہ اس حالت میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ دال چاول گاڑی میں بیچ رہے ہیں؟ سر یہ آپ کے نزدیک ہے نا, بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ دال چاول برا کام ہے, تو کر کے دیکھیں, آئیں میرے ساتھ, آپ اس کو چھوڑ دیں. برا نہیں, لوگ آپ کو کیا ریمارک سے معاشرہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا سمجھنا کیا نہیں سمجھنا. یہ گاؤں نہیں ہے, یہ لاہور شہر ہے. لاہور شہر ہے. ہاں جی. اچھا آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کی تعلیم کتنی, آپ کتنا بڑے ہیں؟ جی میں پڑھا نہیں ہوا, گڑا ہوا ہوں. بوڑھا ہوئے ہیں؟ نہیں گڑا ہوا ہوں. اچھا. میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور بھی اس کے علاوہ کافی کورسز کیے ہوئے ہیں. تو تربیت یافتہ, آپ یہ سمجھے کہ میں ایک گڑا ہوا, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو زمانے سے جو سیکھتے نا آدمی وہ بھی تعلیم ہوتی ہے. یعنی آپ زمانے کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں, زمانے سیکھ سکے. الحمدللہ ٹھوکر نہیں کھائی ابھی تک, اور نہ ہی اللہ کسی کو ٹھوکر لگائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانے کے مختلف تجربات سے ایک لرننگ ہوتی ہے انسان کی, وہی لرننگ اس کی تعلیم ہوتی ہے. فیصل آباد میں آپ بتا رہے تھے نا بھی مجھے شیخ جو بیٹھے ہیں وہ کوئی آکسفورڈ سے یا ہارورڈ سے نہیں پڑھ کے آئے, وہ ادھر ہی چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے, پڑھے لکھے بھی, تھوڑے پڑھے لکھے ان پڑھ بھی تھے, تو کاروبار کر رہے ہیں نا. یہ تو رزق تو باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. تو ناظرین آپ نے 60 سالہ عبد الرحمن صاحب کی باتیں سنی ہیں, اور اس حوالے سے میں بھی ایک آپ کو بات بتا دوں, شیئر کر دوں آپ سے. ہمارے استاد مولانا بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے کہ کاروبار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, بندہ جتنی زیادہ محنت کرتا ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جو میں انسان جتنی زیادہ بھی محنت کرے اسے فائدہ ہو نہ ہو, اس کے باس کو لازمی فائدہ ہوتا ہے, جبکہ کاروبار میں انسان کو خود ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابد احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سوشل سٹوریز. اللہ نے کے بعد.